نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی کبریائی صرف اور صرف اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا بادشاہ ہے، رب العالمین ہے، ہماری تقدیروں کو سنوارنے والا، تدبیروں کو بنانے والا. میری اور آپ کی زندگیوں کی تمام عبادتوں کا مستحق صرف اکیلا اللہ ہے. اس اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں بہت کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، اور ان نعمتوں کے اوپر جو شکر بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور دیتے ہیں، یعنی اور نعمتیں دیتے ہیں. اور جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بڑا سخت دردناک عذاب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین. میرے دینی بھائیوں، آج میں جو باتیں لے کر کھڑا ہوں، جو مجھے بولنی ہے وہ بولنے ہی کے تعلق سے ہے، یعنی زبان یہ اپنی جگہ ایک رحمت بھی ہے اور اپنی جگہ ایک زحمت بھی ہے. زبان جو جس سے ہم بولتے ہیں، تمام اعضاء، میرے اور آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں، تمام اعضاء کا دار و مدار زبان پر ہوتا ہے. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء اس کی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں. ہمارا کان میں ہوتا ہو، صبح جب ہوتی ہے تو تمام اعضاء ہمارے بدن کے زبان سے مخاطب ہوتے ہیں. اے زبان تو ڈھنگ سے رہے، تو سیدھے رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ جائیں. پورے اعضاء کا دار و مدار زبان پر ہوتا ہے. زبان کھولتی ہے تو دکان کھلتا ہے. یہ کون سی دکان میں معلوم ہوتی ہے، یہ دکان میں کیا چیزیں ہیں معلوم ہوتا ہے. تو زبان دکان کی جیسی ہے، زبان کھلتا ہے تو انسان کا کیریکٹر معلوم ہو جاتا ہے، انسان کا کیا شیپ ہے، اس کا روپ کیا ہے، وہ کس ڈھنگ کا ہے، وہ کس طریقے کا ہے. زبان کھلنے کے بعد معلوم ہوتی ہے. تو میرے بھائیو، زبان کی نعمت کو ہم سمجھیں. زبان کی نعمت میں اور آپ جو بولنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں،
जो नहीं बोलने वाले हैं उनसे पूछिए। और आंख के बारे में पिछले जुमा हमने सुना था, निगाह, देखते हैं हम, देखने की जो नेमत है आंख, इसकी नेमत मैं और आप जान सकते हैं। उसके अंदर जो मुलव्विस हैं कि आंख से जो महरूम है, जबान से जो महरूम है, गूंगे हैं, बोल सकते हैं, बोलना भी है तो हकलते बोलते हैं, ऐसे लोगों से भी पूछो जबान की कितनी बड़ी नेमत है, कितनी अजीब नेमत है। और ये जो टॉपिक है आज मैं क्यों चुना, उसकी वजह भी ये है कि जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा आदमी जलेंगे जहन्नम की जबान की बोलने की वजह से, जबान की अदायगी की वजह से, जबान की अदायगी दुरुस्त ना होने की वजह से जहन्नम में कसीर तादाद मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि मैं जहन्नम से बचने के लिए क्या करूं। लंबी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या मैं तुझे ना बताऊं कि तमाम आज़ा का दारोमदार जिस चीज पर है उसके बारे में बताऊं। तो मुआज रज़ी अल्लाह ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान को पकड़ते हैं, अपनी ज़बान को पकड़ते हैं, कहते हैं कि इसको काबू में रखो, इसको रोके रखो, जहन्नम से बच जाओगे। ये तमाम आज़ा का दारोमदार, तुम्हारे पैर, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे कान, तुम्हारे आंखें, सभी इस जबान के ऊपर मदार, यानी जबान के ऊपर मुनहसिर है, यानी जबान के ऊपर चलते हैं। ये बोलती है तो तमाम आज़ा हरकत में आते हैं। तो मेरे भाइयों, आज मुआशरे में जो बिगाड़ है, दिलों के जो मरीज हैं और एक दूसरे से दुश्मनियों की जो बढ़ावा है, और आज टूट फूट की जो मिसालें हम दे रहे हैं, आज दिलों का बिगाड़, दिलों में नफरतें, बुग़्ज़, अदावतें, ये सारी चीजों का मदावा और सारी चीजों की इब्तिदा जबान से होगी। बोलते बड़े लोग कि जबान का जो तीर निकलता है, लगता है, वो मिटता नहीं। जबान की जो तलवार जब चलती है तो उसको मरहम नहीं है उसको। जबान से जो निकल गई, जो तलवार हो या तीर हो, कोई भी जख्म, उस जख्म को आप मरहम नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। आप माफी भी मांग लो, मगर उस दिल पर जो धब्बा लगा है वो लग के रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। एक छोटी सी मिसाल, एक बच्ची माँ बाप को बार बार गुस्सा करे, माँ बाप को बार बार गाली दे, बार बार गाली दे। टीचर उसको ट्रेनिंग देती है कि जब भी तू जबान से निकाले कोई लफ्ज गाली, अगर बुरी भलाई बात बोले तो दीवार के अंदर कील ठोक, मेरा मार के रखना। बात निकली जबान से, गाली निकली माँ बाप के खिलाफ, तो गई दीवार में ठोक मारी, कील मारी। फिर दिन भर कितने कील, 4, 5, 10, ऐसा। महीने के बाद टीचर आगे सर्च कर रहे, देख रही तो पूरा दीवार भरी हुई है। फिर एक महीने के बाद आकर सर्च करने आई तो दीवार में एक भी कील नहीं। बाकायदा जब जबान से निकली हुई जो गाली है, उस गाली की इस्लाह, यानी अपने आप को तकलीफ होती है तो गुस्से में जब जबान से निकलती है तो कील दीवार में ठोकी जाती है। अब बार बार वो गाली बोल रही माँ बाप के खिलाफ, तो सुत्ती उठाना है, कील उठाना है, दीवार में ठोकना है। ये मेहनत नहीं, गाली को कंट्रोल कर लेंगे, गाली को ही हजम कर लेंगे, जबान से जो निकली बुरी बात उसको ही खत्म कर देंगे, उसको ही बंद कर देंगे। तो देखा गया कि अब दूसरे महीने में दीवार खाली है, दूसरी दीवार, पहली दीवार में जो कील है, तो टीचर बोलती है उसकी इस्लाह के तौर पर, ये सब कील जो है निकाल दो। नहीं, अब तो इस्लाह होगी, यहाँ पर पूरी दीवार खाली है, इधर जो कील है वो निकाल लो, तो सब निकाल लेती है। गोया कि अब इस्लाह हो गई, एक गाली बोलने के बजाय कि वहां पर जब गुस्सा आता है तो गुस्से के बारे में वहां कील निकाल रही। जो गालियां पहले बकी थी उसका बदला ये कि अब सब्र करना है तो एक एक कील निकाले। तो बोली क्या दिख रहा है दीवार में, तो जी बोले कील कोई भी नहीं, यानी मेरे क्या भी नहीं है। गौर से देखो तो दीवार के अंदर सुराख भी पड़ी है, रोजन बाकी है। तो ये जो निकले हुए अल्फाज जबान से बुरे अगर आए तो इस तरह है, उसकी मरहम नहीं होती। तो ये मेरे भाइयों, जबान की जो नेमत है अल्लाह ताला की, इस नेमत इतनी बड़ी नेमत है ये कि इस नेमत के ऊपर आप शुक्र अदा करो। अल्लाह तू मुझे नेमत दिया है, तेरा शुक्रिया अगर बोले तो सुभान अल्लाह, इसका बदला भी अल्लाह ताला नेमतों में, यानी उसका बदला बेहतरीन देता है, उसका बदला भी अल्लाह ताला नेकियों की शक्ल में देता है। जबान से अदा करना है सुभान अल्लाह एक मर्तबा, अल्लाह उसका सवाब इतना देगा, सुभान अल्लाह अंदाजा नहीं हमारा। एक मर्तबा हम सुभान अल्लाह व बिहम्दी अगर जबान से बोले तो अल्लाह ताला तेरी जात पाक
پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے، تو اس زبان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ بولے تو ایک کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں دے دے گا اور اس کی پرورش کرے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ تمہارے حق میں تمہاری جائیداد میں آئے گا۔ 1000 مرتبہ بھی بولو، 1000 درخت اللہ تمہارے حق میں رکھے گا، 1000 درخت اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں رکھے گا۔ زبان سے ادا کرنا ہے۔ تو زبان کے سلسلے میں میرے بھائیو آج انشاءاللہ میں 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 10 باتیں ایسی ہیں، ایک ایک بات میرے اور آپ کے عمل کی بے حد ضروری ہے، عمل کی متقاضی ہے، یعنی بے حد ضروری ہے ہم ان باتوں کو یاد رکھنے کی۔ بولتے ہیں بار بک 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 کرتے ہیں، بولنے سے پہلے کیا بول رہے ہیں اس کو تولتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ عقل مند کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، گویا اس کی جو دماغ ہے، اس کا جو دماغ ہے زبان کے پیچھے ہوتی ہے، زبان کے سامنے ہوتی ہے، سوچنے کے بعد بولتا ہے۔ بیوقوف کیا ہے؟ پیچھے ہوتی ہے دماغ، بولنے کے بعد افسوس کرتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچنے والا عقل مند، اور بولنے کے بعد سوچتا ہے ارے بچوں کی تو بولا، بیوقوف ہے، وہ نادان ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ نجات پانے کے لیے زبان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو قابو میں کرنے کے لیے خاموش رہنے والے کے پیچھے بہت بڑے راز چھپے ہوتے ہیں کامیابی کے۔ خاموش رہنے والا آدمی کمزور نہیں ہوتا، خاموش رہنے والے آدمی کے پیچھے بہت سارے ایسے راز ہوتے ہیں جو اس کو سکسیس تک لے جاتے ہیں، کامیابی تک لے جاتے ہیں۔ عقل مند آدمی پہلے غور کرتا ہے۔ خاموش رہنے کا مطلب اس کا یہ نہیں کہ وہ اس کو بولنا نہیں آتا، بات کرنا نہیں آتا، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ دیپاولی کے پٹاخے پھوڑ رہا ہے اور آپ زبان سے کچھ نہیں بول رہے۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ افواہیں پھیل رہے ہیں، تریپورا کے نام پر، وہاں کے نام پر بہت ساری چیزیں پھیل رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ایسا کیا جا رہا ہے، ویسا کیا جا رہا ہے۔ ایسے افواہوں کے اوپر آپ چپ رہیں، بولنا پڑے گا آپ کو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ سچ ہے تو وہاں پر زبان کو لڑانی پڑے گی۔ کسانوں کی جو تکلیفیں دیکھی ہم نے آنکھوں سے، مگر زبان کھولنے کے لیے کوئی نہیں بڑھ رہا۔ مسلمانوں کی تنگیاں دیکھی ہم نے، جامعہ جو اس میں دہلی کے اندر جو بہت بڑی کالج ہے جامعہ یونیورسٹی، اس کے اندر بھی اسٹوڈنٹ کو، مسلمانوں کو مارا گیا، وہاں پر بھی ہماری زبانیں نہیں کھلتی۔ تو یہاں پر کھلنی چاہیے۔ من سمتا نجا کا معنی یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ خاموش رہو، آپ ہمیشہ چپ رہو، یعنی یا شیخ اپنا دیکھ کے جیسا آدمی بن گیا، تو وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پہ آدمی کو جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولنا ہے۔ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے، میری زبان کھلی تو فتنہ بن جائے گا، یہاں پر اندیشہ ہے تو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ایسے کئی مسائل ہیں، آپ چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں کو دیکھو، جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے تو عقل مند چپ رہ جاتا ہے، فتنے کا خدشہ ہے تو چپ رہ جاتا ہے۔ کیوں بولو؟ لڑائی جھگڑے کو اور بڑھانا نہیں چاہتا۔ دو طرف سے بھی جھگڑا، دو طرف سے بھی بولی ایسی ہو گئی کہ لڑائی کو بول رہی، تو ایسی بولی خطرہ اور انسان کو خطرناک اور ہلاکت کے گڑھے میں لے جائے گی۔ اسی لیے عقل مند کیا کرتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھداری سے کام لیتا ہے۔ دو طرف بھی کانٹے ہوں تو کام نہیں چلے گا۔ ایک طرف سکون، ایک طرف آگ، ایک طرف پانی کے جیسا۔ آدمی کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، سامنے والے کو اگر وہ گرم ہے ہم بھی گرم ہو جائیں تو بات سے بات بڑھتی جاتی ہے اور بگڑ جائے گا معاملہ۔ تو اسی لیے جہاں پر نہیں بولنا ہے تو خاموش ہونا ہے۔ من سکت نجا، من صمت نجا، خاموشی اختیار کرنا۔ افواہیں، ٹائٹل جو بھی آج کل جو ٹاپک ہوتی ہے، 4 جنے ہمیں ملے تو وائرل ویڈیو کے بارے میں بات ہوتی ہے، جو آج جو نیوز ہے، پبلک میں کیا ٹاک ہے اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد چپ کے خامخواہ کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ دونوں آزو بازو بیٹھ کر لینے والے لیتے رہتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لیتے رہتے ہیں۔ یہ بات غور کرو، زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لیتے رہتے ہیں، گویا فرشتے ہیں یہ دائیں بائیں بیٹھے، ہر ایک لفظ جو زبان سے نکلتی ہے وہ لکھتے ہیں۔ معمولی چیز نہیں میرے بھائیو، الفاظ جو نکال رہے ہیں اس کی قیمت اگر اندازہ لگانا چاہو تو آپ لگا نہیں سکتے۔ یہ لفظ جو نکل رہا ہے، سبحان اللہ، اگر اچھی چیز نکل رہی تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر بہت ہے، بہت ہے، اندازہ نہیں کر سکتے ہم۔ اور زبان سے نکلنے والی باتیں اگر بری نکلی، کسی کو ٹھیس پہنچانے والی،
اگر کسی بھائی کو تکلیف اگر ہوئی، بھائی کو اگر تکلیف دینے والی بات بھی اگر ہوئی تو کعبۃ اللہ ڈھانے سے بھی بڑھ کر گناہ۔ کعبۃ اللہ ڈھانے کے بعد تعمیر تو ہو سکتی ہے، مگر ایک بھائی کا دل جہاں پر ناراض ہوا، ٹوٹ چکا، اس دل کو جوڑنا کس کے بس کی بات ہے؟ مشکل ہے میرے بھائی، بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے من صمت نجا، یعنی جہاں پر آپ کو چپ رہنا ہے وہاں پر چپ رہنا ہے۔ فتنے کا اندیشہ ہے تو خاموشی بہت بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے، یہ مطلب ہے جس کا تربیت اپنی جگہ بہت بڑا آج چیلنج ہے ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے۔ بولتے ہیں ہمیں بولنے کا، بیمار ہے کوئی بھائی، بولتے نہیں کیا بھی نہیں، صبر کر لو۔ خود کو تکلیف آتی ہے تب کیا بول رہے، تب کیا زبان سے نکلتا ہے؟ آدمی سہ نہیں سکتا۔ بھائی کو جب دکھ ہوا، درد ہوا، کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، ہمیں زبان سے بولنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، مگر اپنے آپ پر جو وہ مصیبت جو تکلیف آتی ہے تو زبان سے ہم ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سہنا پہاڑ کو اٹھانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو سمجھنا ہے میرے بھائی، تکلیف اور درد کو ہمیں وہاں پر تسلی والی باتیں کہنا ہے، چپ نہیں ہونا ہے۔ دیکھو جہاں پر چپ رہنا ہے وہاں پر چپ رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح زبان کے تعلق سے دوسری بات جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، ہر ایک اس بارے میں ذکر کرنی ہے، جنت کی گارنٹی ہے زبان کے تعلق سے، زبان کے بارے میں جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ ومن یضمن لی بین رجلیہ اضمن لی اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھے دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی ضمانت دے، اور دونوں پیروں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ زبان کی حفاظت کے اوپر، زبان کو قابو میں رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی کہ اسے جنت مل جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ الفاظ جو ہمارے زبان سے نکلتے ہیں وہ کتنے قیمتی ہو سکتے ہیں۔ آپ صرف سبحان اللہ اپنے زبان سے ایک مرتبہ ادا کرے تو اتنا ثواب ہے، وہیں پر آپ کسی کو بیوقوف بول رہے ہیں اور کسی کے بارے میں حقیر الفاظ بول رہے ہیں، یہی الفاظ تمہارے گلے کا پھندا بن جائیں گے، یہی الفاظ تمہارے جہنم کے آگ کا دہندہ بن کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے موقع پر میں نے دیکھا ایک آدمی کو، اس کے جبڑوں کو ایک بڑے آنکڑے سے، جیسا بالو نکالنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں کوڑا وغیرہ، جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جو چیز استعمال کرتے ہیں آنکڑا، تو اس آنکڑے سے جبڑوں کو چیر کر اس کی گردن کے پیچھے تک لے جایا جا رہا، گدی تک، اور پھر اس کے نتھنوں میں وہ آنکڑا ڈال کر پھر اس کو گدی تک کھسیٹا جا رہا، وہ زور سے لوہے کے جو کنگیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے کھینچا جا رہا، پھر اس کی پیشانی میں، اس کے آنکھوں کے بیچ سے پھر گدی تک یعنی گردن کے پیچھے تک۔ یہ ایسا ہی ہو رہا ہے، فرشتہ میرے ادھر سے ادھر آ رہا ہے۔ یہ کیا بھی ایسا تماشا نہیں ہے کہ ہم خاموش یعنی سن کے کوئی عبرت حاصل نہ کریں۔ میرے بھائیو، جو آدمی جھوٹ بولتا ہو، کوئی آدمی غیبت کرتا ہو، کوئی آدمی زبان سے بیکار بیجا الفاظ بولتا ہو، کسی بھائی کو حقیر کرانے والی باتیں بولتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے ایسے خطرناک بیماریاں، یہ تو جھوٹ بولنے والے کے بارے میں، جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہمارے معاشرے میں، جھوٹ بولنا۔ ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی، یہ لے بول کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو سچ میں سے کچھ دینے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کہتی ہے ہاں میں کھجور کا ٹکڑا اسے دینے والی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، اگر تو اسے بلا کر کچھ نہ دے تو یہ بھی شمار کیا جائے گا، یہ بھی جھوٹوں میں لکھا جائے گا۔ اور جو آدمی جھوٹ بولنے کو اپنا عادی بنا لے تو اللہ کے پاس کذاب لکھا جائے گا، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ اسی لیے بچنا ہے میرے بھائیوں۔ اور ہماری جو حالت بن گئی ہے، جو زبان کے استعمال اتنا معمولی ہم سمجھیں، بھائی کے بارے میں کچھ بولنے کے بارے میں، اس کی عزت کو کھلواڑ، اس کی عزت کا کھلواڑ کرنے کے بارے میں، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بھائی کی عزت کرتا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے، کیا اپنے اس کے پیٹھ کے پیچھے جو آدمی اپنے بھائی کی عزت کرتا ہے، اس کی ذلت سے بچاؤ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے چہرے کو کل قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا، یعنی وہ جہنم سے بچ جائے گا۔
یہ بڑی ضمانت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ ضمانت یعنی ہم اپنی زبان کو کس کے حوالے کر رہے ہیں، کس بات کے حوالے کر رہے ہیں، جو الفاظ نکل رہے ہیں صبح سے شام تک ہم غور کریں ارد گرد ہمارے کیا ہو رہا ہے، آس پاس ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کیا بول رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کیا ہماری باتیں نکل رہی ہیں، یہاں پر ہمیں سوچنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے میرے اور آپ کی، ہماری ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ بھی بولے جا رہے ہیں، کچھ بھی بولے جا رہے ہیں، کیا اللہ کے پاس پکڑ نہیں اس کی؟ تو ضمانت دینا ہے میرے بھائی، زبان کی ضمانت دینی ہے۔ تیسری بات، سب سے بہترین مسلمان زبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جو آدمی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا وہ بہترین مسلمان ہے، بہترین مسلمان ہے وہ جو آدمی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اور چوتھی بات، ایمان کی درستگی، ایمان کو درست کرنا ہے۔ میں اور آپ جو دیکھتے نہیں فون وغیرہ کہیں ٹوٹ تو نہیں جا رہا، کریکٹ کرتے رہتے ہمیشہ، ذرا اوپر گلاس ذرا کیا لکیر پڑ گئی بھاگتے ہیں فوراً۔ تو ہمارے ایمان کے بارے میں ہم کتنا سوچ رہے ہیں، ایمان میرا کتنا درست ہو رہا ہے، کتنا بگڑ رہا ہے؟ ذرا توجہ دیں میرے بھائیو اس بات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل لا یستقیم قلبہ، یعنی استقامت اور درست نہیں رہتا حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہیں ہوتی، اور زبان درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کے پڑوس کو جہاں تک تکلیف سے دور رہتا ہے، اس کے پڑوس کو امن میں رکھتا ہے، یعنی اس کے پڑوسی جو بھی ہیں زبان سے اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے، حفاظت میں رہتا ہے پڑوسی، اس کا امن میں رہتا ہے، اس کی زبان سے بک بک کرنے والا پڑوسی نہیں رہتا، ایسے آدمی یعنی پڑوسی اطمینان میں رہتا ہے، اس کی زبان سے کوئی تکلیف سے نہیں ہوتی ہے، ایسا آدمی اپنی زبان کو درست کرنے والا ہوتا ہے۔ ہماری زبانیں کیا ہیں، کیسی ہیں، ہم اپنے پڑوسوں کو پوچھ لیں، اپنے دوست و احباب ہمارے آزو بازو بیٹھنے والوں سے پوچھ لیں ہماری زبانیں کیا ہیں اور ہم کیا ہیں، ہمارا دل کیا بول رہا ہے اور ہمارا کیریکٹر کیا ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہی بتائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یعنی ایمان کو درست کرنا ہے تو دل کو درست کرو، دل کو درست کرنا ہے تو تمہاری اپنی زبانوں کو درست کرو، ہمیشہ سلام بولتے رہو، اچھی باتیں کہو۔ اور جو پانچویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا آدمی بولے تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، بولے تو اچھی بات بولے، خیر بولے، بات کرے تو اچھی بات بولے، ادھر ادھر کی ٹانگ اڑانے والی باتیں نہ بولے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو ایسے آدمی کو خیر ہی بولنا ہے اور نہ گھسنے والی باتوں میں نہیں گھسنا ہے۔ جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ تیسری بات جو بات ہے کہ ہر منہ میں ٹانگ اڑانا، ہر بات میں ٹانگ اڑانا، ہر ایک بات میں اپنی گردن کو گھسانا کہ یہاں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ایسی باتیں یعنی اسے ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے، ایسی باتوں میں ٹانگ اڑانے والے لوگ جہنم میں جانے کا ایک سبب بتاتے ہیں۔ کیوں گئے جہنم میں؟ تو سب سے پہلے وہ بولتے ہیں نماز ہم نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری بات وہ بولیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ابھارتے بھی نہیں تھے کھانا کھلانے پر، اور تیسری بات وہ بولیں گے کہ ہم ہر ایک کے باتوں کے اندر گھستے رہتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے ایسی باتیں بات کرتے ہیں، بکتے ہیں، ہوتا ہے۔ چار جنے ملے تو ہماری مجلسیں کیسی ہوتی، ہماری محفلیں کیسی ہوتی، دو بھائی میں ملے تو کسی کے بارے میں غیبت کیے بنا، کسی کے بارے میں بات کیے بنا نہیں چھوٹتی ہماری دونوں کی مجلس، ہماری صحبتوں کا اثر ہے یہ۔ اور دیکھو ساتویں بات جو ہے اتنی بڑی اور اثر جو صحبت کا اثر ہے، بھائی کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ زبان سے ایسی باتیں بولتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر وہ پسند آئی تو اللہ اس کا جزا اٹھا کے رکھے گا، اس کا بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے، حالانکہ اسے احساس نہیں میں کیا بولا، یاد ہی نہیں کیا بولا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا کا پورا بدلہ اور پوری جزا دیتا ہے۔ اور ایسا ہی وہ بندہ، وہ آدمی جو بول دیا کچھ بھی مگر اس کو احساس نہیں
وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ ہاں میرے اور آپ کا گناہ نہیں ہے، ہماری غلطی نہیں دکھ رہی، مگر صحبت کا اثر ہے۔ صحبت باتوں میں ہمیں بولتے نہیں، باتوں میں آ گیا بول دیا، باتوں میں آ گیا زبان سے نکل گیا۔ ایسا ہے کہ کچھ یعنی پھینک رہی، کچھ یعنی کوئی چیز ایسی تنکا یا دھول جہاں تھی وہاں سے نکال کے پھینک دیے۔ اپنی زبان میں قابو میں رکھنا ہے اس کو۔ سلف صالحین اس کو پکڑ کے کھینچتے کیوں کھینچ رہے پوچھے تو کہتے کہ یہ اگر درست ہو گئی تو میں پورا بدن اپنے آپ ٹھیک رکھوں گا، یہ بگڑ گئی تو میں اس کو کیسے اپنے بدن کو ٹھیک ٹھاک رکھوں گا۔ ایسے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ زبان اسی لیے بہت عظیم عضو ہے، یہ اعضاء میں سے ایک عضو جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے نہیں بولے کہ پورے باڈی کے پورے اعضاء اسی زبان پر منحصر ہیں اور اسی زبان پر قابو رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح 8ویں بات، جہنم سے نجات کا ذریعہ، جیسا کہ اس سے پہلے شروع میں بات بتایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نجات کیسے پاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے نجات پانے کے لیے زبان کو روکے رکھو۔ اور 9ویں بات یہ ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ زبان کو قابو میں رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے اندر حارث بن ہشام پوچھتے ہیں میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں، کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں۔ ایک یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دوسری چیز خالی اوقات میں اپنے گھروں میں گزارو، خالی اوقات میں اپنے گھروں میں رہا کرو، اور تیسری بات اپنے گناہوں پر رویا کرو، گناہوں پر رو۔ اپنی زبان سے نکلنے والے استغفار اور احساسات ہی وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کو یاد دلاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی استغفار کثرت سے کرے، گناہوں کی یاد کر کے، یعنی گناہوں کے اوپر آنسو آنے کا ایک بڑا ذریعہ سبب ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اور بہترین اسلام، 10ویں بات یہ کہ بہترین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی اس آدمی کا اسلام بہترین ہے جس نے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیا، بیکار باتوں کو، بیکار عبث باتوں کو، جس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے، ایسی باتوں کو وہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، خلاصے کے طور پر اگر دیکھیں تو زبان کا استعمال، زبان کے بارے میں بہت ساری باتیں، بہت سارے، میں 10 باتیں جو آپ کے سامنے رکھا، بہت خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں کیا ہمارے سامنے والے بھائی کو تکلیف دیتی ہیں تو وہاں ہمیں رک جانا ہے۔ اگر تکلیف دیتی ہیں، معلوم ہو کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ پہاڑ سے بھی زیادہ گناہ اور انگار، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی آسمان اور زمین کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، اتنا بڑا فاصلے میں انگار رکھی جائے گی اور اس انگار میں اس آدمی کو ڈالا جائے گا جو زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اور خلاصے کی بات اگر دیکھیں حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور بک رہا ہے، کسی کے بارے میں بول رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کلی کر کے آؤ، مزمزہ کر کے آؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں، وہ بولنے والا آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں گوشت تو کھایا کہ میں کلی کر کے آؤں جس کی وجہ سے میرے دانتوں میں گوشت اٹکا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے دانتوں کو مسح کی اب ضرورت ہے، تمہارے دانتوں میں خلال کی اب ضرورت ہے۔ مسح نے خلال کرتے نہیں داڑھی میں اور انگلیوں میں خلال کرتے ہیں، تو دانتوں میں بھی خلال کر کے آؤ۔ خلال کیوں کرنا ہے؟ گوشت تو نہیں کھائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، تم نے ایک مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھائے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترغیب ترہیب کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ بول رہے ہیں، تکلیف دینے والی باتیں، یہ تکلیف دینے والی باتیں ہم بول کے خوش تو ہو رہی، ہماری دل کو لذت تو مل رہی تھوڑی دیر کے لیے، مگر مرے ہوئے مردار کے گوشت کھانے سے بھی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا جانتے ہیں غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، جو تمہارا بھائی ایسی بات کو جو تم کہہ رہے ہو اس کو ناپسند کرتا ہے اور یہ بات پیٹ پیچھے ہو رہی، اگر تمہارے بھائی کو معلوم ہوا کہ تم نے اس طرح کہا ہے، وہ تمہیں پسند نہیں کرے گا، اس بات کو پسند نہیں کرے گا، تو یہ غیبت ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس کے اندر وہ بات موجود ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا یہی تو میں بول رہا ہوں، فقد اغتبت، یہی تو غیبت ہے۔ اور لم یکن، اگر وہ چیز نہیں ہے اس کے اندر، فقد بہت، تو یہ بہتان ہے تمہارا، بہت بڑا الزام ہے تمہارا ان کے اوپر۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مومن ایسا نہیں ہوتا، لا یؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغی،
اپنی زبان کو ایسے نہیں کرتا کہ بے قابو یعنی بے لگام نہیں چھوڑتا ہے مومن، کسی کو بھی کچھ بھی بولے جا رہا ہے، کسی کو بھی دیوانہ پاگل کچھ بھی بولے جا رہا ہے، اپنے بھائی کو حقیر اور عار دلانے والی باتیں بول رہا ہے۔ عار دلانا معلوم ہے، غصہ آتا ہے، جوش دلاتے نہیں، جوش دلانا بولتے، جھوٹا جوش ہے، جھوٹا جوش ہے، اور ایسے جھوٹے جوش دلانے والا مومن نہیں ہوا کرتا، لعنتیں بکنے والا مومن نہیں ہوا کرتا، اپنی زبان سے گالیاں بولنے والا اور فحش اور بیکار قسم کی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہوا کرتا۔ تو سامنے بولنے والے کو جو برا بھلا سامنے کرتا ہے وہ لعنت اور فحش طعن کہتے ہیں اسے، اور پیچھے بولنے والے کو غیبت جس کو بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع کیا، اور قرآن مجید کی آیتوں، قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ الحجرات، سورہ نمبر 40 پر 9، اس کے اندر بہت پیاری باتیں کہی، اور آپ یاد رکھو سورہ نمبر 40 پر 9 یہ معاشرے کے لیے بہترین سورہ ہے، معاشرے کے لیے بڑے اسباق پڑھانے والا، بہترین اسباق دینے والی سورت ہے یہ 40 پر 9 سورت، یاد رکھیں۔ اور گھر کے اندر اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کی تربیت کے لیے میرے بھائیوں ضرور وقت نکالیں۔ ہمارے پاس وقت تو ہے سونے کے لیے، ہم سوتے رہتے ہیں، ہمارے پاس وقت تو ہے موبائل فون دیکھنے کے لیے، ہے نا، موبائل فون دیکھنے کے لیے، اور ذری دیر آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کی باتیں سن کر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا۔ کیا میرے بھائیوں توجہ دے رہے؟ جو باتیں ہم سن رہے ہیں یہ میرے اور آپ کی عبرت کی باتیں ہیں، ہر ایک اس پہ عمل کرنا ہے۔ آج سے معاشرے کے اندر بھی جو بگاڑ، سب سے زیادہ بگاڑ آتا ہے زبان کی وجہ سے۔ خواتین 4 جنے ملے تو پھر کسی اور کے بارے میں باتیں کیے بنا نہیں چھوٹتی، ان کی غیبتوں کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو زبان کا استعمال اچھے انداز میں ہم کریں، یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کی قدر کریں۔ اگر یہ بگڑ گئی تو ہمارا معاشرہ پورا بگڑ جاتا ہے۔ جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی ملتے سلام کرتے ہوئے ملتے، اور ملنے کے بعد قرآن اور حدیث کی باتیں بات کیے بنا وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین قول ہے، لوگوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ سوال کرتے ہیں ایک آدمی کہ لوگ کون ہیں، یعنی انسان کون ہے؟ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقال اخبرنا احدثنا، یعنی میں نے حدیث سنا، میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی، ایسی باتیں کرنے والے ہی انسان۔ سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ اب الٹا دیکھو، پورے کے پورے جانور نہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں۔ غصہ آ رہا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں یہ، میں میری طرف سے نہیں بول رہا ہوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ کہ وہ آدمی جو صرف اللہ کے نبی کی خبریں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بولتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی جو حدیثیں ہیں، جو باتیں ہیں، وہی باتیں بولتا ہے، صحابہ کی بات، واقعات، قرآن اور حدیث کی باتیں، قرآن اور آیتوں کا ترجمہ، اس کا معنی، مطلب، تفسیر، ایسی باتیں بولنے والے ہی انسان ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بولو، اللہ اکبر، غور کرو، زبان اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم جو بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں ہم اپنے زبانوں سے، کیسے کیسے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ اب تو نکل جائیں گے، اب بھول جائیں گے ہم، مگر یہ الفاظ کا وزن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تولے گا کیا کیا آپ بولے ہیں، ان تمام باتوں کی بولی وہاں تولی جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ ایک ایک بول کے پیچھے ایسی لگانے اللہ تعالیٰ لگائے گا اور جھنجھوڑ کر جہنم میں کھینچے گا۔ میرے بھائیو ابھی وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں ایسا نہ بولیں کہ فتنوں کو اور جگہ دیں، اللہ کو ایسا آدمی پسند ہی نہیں ہے۔ ان شر الناس ذو الوجہین، ایسا آدمی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے جو آدمی ایک آدمی کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرہ لے کر، دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر، دونوں چہرے لے کر جانے والا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، ایمان والا ایسا ہوا نہیں کرتا، تو اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ زبان سے نکلنے والی الفاظ ایک ایک ادا، میں ابھی بولا نہیں، بسم اللہ بولو، صبح سے لے کر آپ شام تک جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے اسی ارادے سے نکلے ہیں آپ کہ اللہ کو میں خوش کرنا ہے، تو ایک ایک کام انشاءاللہ ثواب میں جائے گا۔ اس کے برعکس آدمی بسم اللہ نہیں، فجر کی نماز نہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں، اور اللہ کو یاد نہیں، ایسا آدمی جو بھی کام کرتا ہے اب اس کے لیے ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے دن بھر کے کام کاج وہ سب پانی میں چلے گئے، اس کا حساب و کتاب اللہ کے پاس جب آئے گا، اگر گناہ ہے تو اس کی جزا، اور گناہ نہیں ہے، بسم اللہ بولا ہے، فجر کی نماز کی ابتدا سے دن شروع کیا ہے، تو الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو بتانے کی بات یہی ہے کہ اس زبان کا استعمال ہم صحیح استعمال کریں،
اور لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کی طرف بلانے والی باتیں بولیں۔ ایک بھائی کو نماز کی طرف راغب کرنے والی کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ ان باتوں کو سوچیں اور ان باتوں کو بات کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بھائیوں میں بگاڑ کہیں سے بھی نہ آنے پائے ہماری زبانوں کا استعمال کے ذریعے سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو بولنے سے پہلے تول کر بولنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہم تمام لوگوں کو آپسی محبت کو بڑھاوا دینے کے لیے ایسی بولی بولنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جو مسجد میں بیٹھے ہیں جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اللہ سب کو مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں سے دلوں کو جوڑ دے، مسجدوں کے ذریعے سے امن و امان کو چہار دام عالم میں پھیلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو قبر کے کیڑوں مکڑوں سے اور قبر کے عذابات سے، سانپ بچھوؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں وفات پائے اللہ سب کی مغفرت عطا فرما، سب کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کے ہم محتاج ہیں، تیرے رحم و کرم کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہمارے دلوں کو قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھنے والا ہم سب کو بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا اثر پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمان کا اثر پیدا فرما، دل کے احساسات سے اللہ ہم سب کو آمین بولنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کے ایمان کو، دعاؤں کو اللہ قبول کر لے، ہمارے آمین بولنے کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو ہماری زبانوں کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو تکلیف ہونے والی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی باتیں کرنے کی توفیق دے جو تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے رسول نے فرمایا، خیر کی باتیں بولنے کی توفیق دے، شر کی جتنی بھی باتیں ہیں اللہ سب کی ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا، ایک دوسرے کو ایک بنا، ایک دوسرے کو قریب کرنے والی باتیں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو جن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ان کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حق میں زبان کھولنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا اللہ ان کے اوپر غیبی مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کے اوپر ایسے ظلم، ایسے واقعات آنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب لوگوں کو یہاں پر جہاں بھی ہم ہیں اللہ سب کو اللہ تیرا ڈر، تیرا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں ہم سب کو زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم إنه تعالى